احباب گرامی، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، معروف آیا کریمہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ معروف اس کا ترجمہ ہے، ہم یاد کی ہوئی اور ہمارے یادداشت میں محفوظ آیت کے یہ الفاظ ہیں کہ اے محبوب آپ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو کوئی شک نہیں ہے میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ ایک دن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھ لیا کہ جبریل میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، تو بتا تجھے میری رحمت سے کیا حصہ ملا؟ تو بھی تو اسی عالمین میں ہے، تجھے بھی تو رحمت کی ضرورت ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نبیوں سے میں ڈیوٹی کرنے لگا ہوں، کتنے نبیوں سے، لیکن دل میں یہ اطمینان نہیں تھا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بالکل اطمینان نہیں تھا، گھبراتا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، مطمئن نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کے قدموں میں آیا تو اللہ نے میرے بارے میں فرمایا مطاع ثم امین، کہ جبریل تابعدار ہے میرا اور بڑا امانت دار ہے، جو کہتا ہوں جو دے کے بھیجتا ہوں ویسے ہی پہنچا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت سے مجھے اللہ نے مطاع بھی کہا ہے اور امین بھی کہا ہے، تو مجھے یہ آپ کی رحمت کا بڑا حصہ ملا ہے کہ مجھے اطمینان مل گیا، مجھے سکون مل گیا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی سند مل گئی، مجھے اللہ نے کہا کہ تو نواز دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ اتنے ہزاروں برس مجھے جو اطمینان نہ مل سکا، مدینے کے تاجدار تیرے قدموں میں آیا، میرے اللہ نے مجھے سکون عطا فرما دیا۔ اندازہ کریں کہ جبریل کا سکون بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، تو کیسی بڑی ذات ہے واللہ بخدا جو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ اور میرے رسول پاک کی رسالت آپ پر رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ جو علم اور عقل والے ہیں انہیں رحمت کا ذرا زیادہ حصہ ملا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو علم و عقل رکھتے ہوں ان کو رحمت کا زیادہ حصہ ملا۔ انہوں نے چونکہ رحمت کو استعمال کر لیا، اور پھر جو اتباع کرتے ہیں، جو تابعدار ہیں میرے مصطفیٰ کے، یعنی غلام ہیں، کلمہ گو ہیں، پھر ان کی تو میرے رسول پاک کی رحمت کی وجہ سے دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ دیکھیں میں نے دو باتیں کی ہیں ابھی تک، ایک وہ لوگ جو مسلم ہیں یا غیر مسلم لیکن علم و فہم رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان کو میرے رسول پاک سرکار کی رحمت کا وافر حصہ ان کو بھی ملا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چونکہ ان کے پاس اللہ نے ان کو چلو علم و عقل کچھ دیا، اس کی وجہ سے رحمت کا حصہ ان کا بنا۔ اور جو متبعین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو رسول پاک کا اتباع کرتے ہیں، اس اتباع کی وجہ سے ان کو رحمت کا یہ حصہ ملا کہ ان کی دنیا تو سنور ہی گئی، ان کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور کچھ پھر مقابلے میں آنے والے ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی میرے رسول پاک پر، اب ان کے لیے بھی رسول پاک رحمت ہے، ان کو تو قتل کر دیا میرے رسول پاک نے، آپ کے سپاہیوں نے، ابو جہل وغیرہ مارے گئے نا۔ ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اگر زیادہ زندہ رہتے اور زیادہ مخالفت کر کے اللہ کے عذاب کی اور شدت آتی، ان کا جلدی قتل ہو کے ادھر عذاب کی طرف چلے جانا، مزید شدید عذاب سے بچنا بھی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ مسئلہ سمجھو؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ چونکہ بدبخت تھے، ازلی بدبخت تھے، انہوں نے مسلمان نہیں ہونا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کو بالکل بھی انہوں نے اسلام نہیں لانا تھا، وہ میرے رسول پاک کے سامنے تلوار ہی لے کے آ گئے۔ اب ان پر بھی چونکہ عالمین کی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، کوئی کہے بھی وہ کیسی رحمت ہے کہ ان کو مار ہی دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں نے قتل ہی کر دیا ہے، تو فرمایا اگر وہ اور زندہ رہتے تھے تو چونکہ بدبخت
زیادہ مقابلہ کرتے زیادہ مزید شدید عذاب کی طرف چلے جاتے ہیں، اب بھی عذاب میں، مگر جلدی جانے کی وجہ سے لیٹ تک اگر وہ مقابلہ کرتے رہتے تو اس شدت میں پڑ جانا تھا جس سے اب وہ بچے ہیں۔ یہ بھی رحمت کا ان کے لیے ایک حصہ ہے۔ اور ایک منافقین ہے، کون ہے؟ ایک تو مومنین ہے نا، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی، اور ایک مقابلے میں آنے والے کافر، ایک مومن، اور ایک تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ منافقین نے جب کلمہ پڑھ لیا، میرے رسول پاک نے ان کا کلمہ بھی قبول فرما لیا، اور مسلمانوں نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، وہ اسلام کی طرح، مسلمانوں کی طرح وراثت بھی ان کی آگے چلی گئی مسلمانوں کی، کہ وہ پھر وارث بھی بن گئے، اور بھی جو اسلام کی برکتیں تھی دنیا میں ان کو وہ بھی حاصل ہو گئی، چونکہ ان کی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تو پڑھا، دل سے میرے رسول کو نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا چونکہ میرا رسول رحمت ہے، تمہیں میرے رسول پاک کی رحمت کا یہ حصہ ملے گا کہ دنیا میں تمہیں عزت بھی دلواؤں گا، نمازی بھی کہلواؤں گا، احترام بھی کرواؤں گا، حصہ بھی دوں گا، غنیمت بھی ملے گا، زکوٰۃ بھی ملے گی، صدقہ بھی مسلمانوں کا ملے گا، مسلمانوں کی خیرات بھی ملے گی، اور مسلمانوں والی عزت بھی ملے گی۔ یہ میرے رسول کی رحمت کا حصہ تمہیں ملا ہے، لیکن چونکہ دل سے نہیں مانا اس لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہرحال عالمین کی رحمت ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اور میرے رسول کی رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔